السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 20 اور 21۔ حارث رات کو دیر سے کمرے میں آیا اور ایک نظر سوئی ہوئی فاطمہ پر ڈالی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں موند کیا۔ اسے اپنے فیصلے پر دکھ نہیں تھا، اس کی یہی سوچ تھی کہ فاطمہ بے جا ضد کر رہی ہے، لیکن اس کو فاطمہ کی ناراضگی کی فکر تھی۔ وہ فاطمہ کو ناراض نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور اس کی ناراضگی دور کرنے کا طریقہ بھی وہ سوچ چکا تھا۔ کیا بات ہے، بیوی کے رنگ چڑھنے لگے ہیں تم پر؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے تہمینہ نے حارث کے صبح دیر سے اٹھنے پر گہرا طنز کیا تھا۔ آج لیٹ جانا تھا آفس، بس اس لیے۔ وہ لب بھیجتے ہوئے بس اتنا ہی بول سکا، اور اس نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا تو وہ سب سے لاپرواہ بنی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یا وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ رہنے دو، تمہارے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں۔ جب سے بیوی آئی ہے، آفس سے آتے ہی کمرے میں، اور پھر صبح پھر آفس۔ گھر میں ایک ماں اور بہن بھی رہتے ہیں۔ ایک اور طنز کرتے تو وہ رخ موڑ گئیں۔ حارث نے پھر سے فاطمہ کو دیکھا، جو اب بھی سب کو نظر انداز کیے کھانے میں مصروف تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ بھائی روزانہ آفس سے آنے کے بعد بیٹھتے تو ہیں، اور پھر بھابھی جب سے آئی ہیں کتنی رونق ہو گئی ہے۔ ماحول میں بڑھتی سنجیدگی کم کرنے کے لیے سندس تہمینہ کی گھوری کو نظر انداز کیے بولی۔ حارث نے مسکرا کر محبت سے اپنی بہن کو دیکھا، اور پھر دوبارہ فاطمہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی سپاٹ تاثرات میں سب سے کٹی چائے پی رہی تھی۔ حارث سر جھٹک کر اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ تہمینہ ایک کٹیلی نظر فاطمہ پر ڈال کر اٹھ گئیں، جبکہ فاطمہ رتی برابر فرق لیے بیٹھی رہی۔ اب عادتیں اتنی جلدی تو نہیں جاتی، وہ صدا کی رد صدی اور خود سر اپنی منوانے والی۔ تہمینہ کے اٹھنے کے بعد سندس نے اسے دیکھا اور مخاطب کرنے کا سوچا، پھر خاموش ہو گئی تھی۔ تازی ناانصافی کی تھی اس کے گھر والوں نے فاطمہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ تھی۔ فاطمہ اپنے برتن سمیٹتی اٹھی اور پھر 5 منٹ بعد کچن سے نکلی۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے۔ واپس اپنی جگہ پر کھڑی وہ حارث سے مخاطب تھیں، اور پر نظریں سامنے دروازے پر مرکوز تھیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، اور ایک دن میں ہی وہ اجنبی بیہیو کر رہی تھی۔ وہ حارث کو کچھ اور بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ بھائی، آپ غلط کر رہے ہیں، سندس نے افسوس سے بولا، اور اپنے اور حارث کے سامنے سے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہیں؟ مسز اکبر لان میں ٹہلتی موبائل میں دیکھتی مسکرا رہی تھیں، جب پیچھے سے اکبر صاحب ان کے ہم قدم ہو کر چلتے کہنے لگے، بات ہی خوشی کی ہے۔ مسز اکبر رک کر اکبر صاحب کو دیکھتی خوشی سے کہنے لگیں، زیان شادی کے لیے مان گیا ہے۔ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی، اور اکبر صاحب نے چونک کر ان کو دیکھا، پھر حیرت سے اس بات میں سر ہلانے لگے۔ کیسے ہو گیا یہ؟ انہیں واقعی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کوشش کر رہی تھے اور کر بھی چکے تھے، پر زیان بات کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ بس 2-3 آنسو اور اپنی تکلیف بتائی تو ماننا ہی پڑا۔ فخر سے بتاتی وہ اکبر صاحب کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ان کی بات سمجھتے اور وہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ پھر کوئی لڑکی دیکھی آپ نے؟ ہاں، فائقہ کی بیٹی مدیحہ مجھے بہت پسند تھی زیان کے لیے۔ مجھے اس دن فاطمہ کی نند بھی پسند آئی تھی، پر اس نے صاف منع کر دیا کہ وہاں نہیں کرے گا۔ ان کو زیان کا سندس کے لیے منع کرنے پر دکھ نہیں تھا، کیونکہ مدیحہ بھی ان کو شروع سے ہی پسند تھی۔ فائقہ ان کی چھوٹی بہن تھی، جو اپنی تایا زاد سے شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی تھیں۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی لائبہ اور چھوٹی مدیحہ۔ لائبہ نے تو وہیں اپنے ڈیڈ کے دوست کے بیٹے سے پسند کی شادی کر لی تھی، اور مدیحہ ابھی گریجویشن کر رہی تھی۔ زیان سے بات کرنے سے پہلے اب فائقہ سے بات کر لی تھی، تو ان کی رائے کیا ہے، اور مدیحہ ایسے چاہتی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 1-2 بار وہ مجھے مدیحہ کی زیان کے لیے پسندیدگی کا اشارہ دے چکی ہیں، اور وہ جتنی خوبصورت ہے زیان، تو کیا باقی صاحب بھی اس کی قسمت پر رشک ہی کریں گے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کلثوم، پھر تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک کرنے کا موقع بہت جلد مل جائے گا۔ اکبر صاحب بھی مطمئن تھے، کلثوم کی بات انہیں درست لگی تھی۔ بس زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں آج ہی بات کروں گی، اور ڈائریکٹ شادی کی بات کروں گی۔ اب مجھے بھی اپنے پوتے پوتی دیکھنے ہیں۔ ان کی بے صبری دیکھ کر اکبر صاحب ہنس دیے۔ پوتے پوتیاں دیکھنے کی جلدی انہیں خود بھی تو بہت تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ حارث وقفے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اتنا مختصر جواب دیتی کہ دوسری بات نکالنا مشکل ہو جاتی۔ فاطمہ کے گھر کے آگے گاڑی روکی تو فاطمہ اسے بنا کچھ کہے یا اندر آنے کی دعوت دیے بغیر دروازہ بجا کر کھلنے پر اندر چلی گئی۔
اور ساتھ ہی دروازہ بند بھی کر دیا۔ حارث کو اس کو یوں بنا پوچھے اندر جانا برا لگا تھا، اور وہ پوچھتی بھی کیوں، وہ چاہتی ہی نہیں تھی حارث اندر آئے۔ حارث نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے واپس گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، پر فاطمہ کے اس رویے کے بعد وہ اتنا بے عزت ہو کر اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سر جھٹکنے کے بعد بھی اسے برا لگا تھا، بہت برا۔ گاڑی اس نے واپس گھر کے راستے پر ڈالی۔ آفس جانے کا موڈ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خاص کام تھا، بلکہ فاطمہ کے لیے سرپرائز تھا جو اس نے سننے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اور اب وہ اس کو لانے کے بعد بتانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ہیلو فرقان، میں نے تمہیں نام اور تصویر بھیجی ہے، مجھے 1 گھنٹے میں اس کی مکمل ڈیٹیلز چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ، کہتے ساتھ اس نے کال کاٹ دی اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ کھڑکی پر آیا اور دونوں ہتھیلیاں کھڑکی پر جما کر سامنے لان میں مالی کو گھاس کاٹتے دیکھنے لگا۔ نظر اس کی مالی پر تھی، پر ذہن کہیں اور۔ دل اور دماغ کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا یہ غلط، اور دل کہہ رہا تھا پیار میں تو سب جائز ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کی جنگ میں دل دماغ پر غالب تھا، اور ارم الیاس کو مکمل قابو کر چکا تھا۔ ارم، تم میری جتنی کیا میرے سے آدھی محبت بھی نہیں دے سکتے فاطمہ کو۔ کوئی بھی نہیں تمہیں اتنا زیادہ مجھ سے زیادہ چاہ سکتا۔ ایک تم میرے پاس آ جاؤ، پھر تم خود اپنے نصیب پر رشک کرو گی۔ خیر، رشک تو میں بھی اپنے نصیب پر کروں گا۔ ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی، لیکن یہ مسکراہٹ اس کی پہلی جیسی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ویری سون یو ول بی فاطمہ ارحم، ویری سون، بہت جلد تم فاطمہ ارحم ہوگی، اور بہت جلد۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں موند گیا۔ فاطمہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میکے آ کر ایسے رو رہی ہو کہ سسرال والے ظلم کرتے ہیں تم پر۔ گھر آتے ہی فاطمہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ مریم تو تھوڑا گھبرائی تھی، پر میرب یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد بھی رونا بند نہیں ہوا تو کوفت سے بولی، لیکن فاطمہ کی اگلی بات پر وہ خاموش ہوئی، اور اس کی آواز بھی رونے کے باعث بھاری ہو رہی تھی۔ ظلم ہی تو ہے امی، میری ساس تو ویسی بھی نہیں جیسے آپ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اتنے تلخ تانے میں نے پوری زندگی میں آپ سے نہیں سنے ہوں گے جتنی میری ساس مجھے سناتی ہے۔ مریم نے حیرت سے میرب کو دیکھا، اور تہمینہ دیکھنے میں تو بالکل نرم طبیعت معلوم ہوتی تھی، پر یہ طنز تانے! سارا دن ان کی اور سندس کے ساتھ رہتی ہوں، پھر بھی تانا دیتی ہیں کہ دوسروں کے سامنے کہ آج کل کی بہویں ساس اور نندوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ فاطمہ تو گویا آئی ہی دل کی بھڑاس نکالنی تھی، لیکن میرب اور مریم کو ضرور پریشان کر دیا تھا۔ اگر غلطی سے صبح اٹھنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس کا تانا، یا اگر کچن میں سندس خود سے کچھ کام کرنے لگ جائے تو میں اس کی مدد کروانے نہ جاؤں، اس پر تانا، اگر میں کھانے میں کچھ نہ کھاؤں تو اگلے 4 دنوں تک نخرے دکھانے کا تانا، اگر میں پورا وقت ان کے ساتھ رہوں تو ٹو لینے کا تانا، اگر میں زیادہ دیر اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر لوں اس کا تانا، اگر حارث کے کپڑے میں پریس نہ کروں تو اس کا تانا، میرے گھر، میرے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، میری تربیت، ہر چیز پر وہ تانا دیتی ہیں۔ بولتے ساتھ فاطمہ پھر رو دی۔ مریم اس کے پاس آئی۔ میرب تو ششدر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تہمینہ ایسی ساس تھی کہ اپنی جلدی میں انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا؟ دل سے فوراً دعا کی تھی یہ نہ ہو۔ انہوں نے تو فیملی دیکھ کر شادی کی تھی، پر لازم نہیں جو بظاہر اچھا دکھے وہ اچھا ثابت بھی ہو۔ لیکن میں نے یہ سب برداشت کر لی، لیکن اب جو وہ کہہ رہی ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ فاطمہ میرب کو دیکھ کر اپنی ازلی ضد انداز میں بولی۔ میرب کو بے ساختہ اپنے بولے گئے جملے یاد آئے جنہوں نے عارف صاحب سے بولے تھے کہ انہیں ڈر ہے کہ فاطمہ کی یہ ضدی عادت بڑھ نہ جائے، کیونکہ ہر کوئی نخرے نہیں اٹھاتا۔ کون سی بات؟ میرب نے تحمل سے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا میں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہوں، مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ آپ نے کہا تھا نا، آنٹی نے خود کہا ہے کہ انہیں میری یونی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنسو پوچھتی اس نے اپنا مکمل رخ میرب کی طرف کیا۔ ہاں کہا تھا، میرب نے فوراً ہی جواب دیا۔ اور وہ مکر گئی ہیں، بن گئی ہیں وہ انڈین ڈراموں والی ٹپیکل ساس۔ جتنے غصے سے اس نے بولا تھا، مریم ہنسی تھی اور میرب نے اسے گھورا تھا۔ یقیناً سسرال میں بھی ایسی ہی زبان چلاتی ہوگی جس کی بنا پر تانے ملتے ہیں۔ تعصب سے سوچتی میرب نے لمبی سانس لی۔ اور حارث ان کی بات ہی نہ کریں، ان کے اندر ایک بھی بھائی والی خوبی نہیں ہے۔ اوہ بس کرو فاطمہ، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہر جگہ موازنہ شروع مت کر دیا کرو۔ یقیناً سسرال میں بھی ایسی ہی زبان چلتی ہوگی۔ فاطمہ جو روانی میں بولے ہی جا رہی تھی، میرب نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ نہیں امی، میں سسرال میں کچھ نہیں بولتی۔ فاطمہ خفت سے میرب کو دیکھتی ہوئی بولی، تو کیا ابھی بھی اس کی امی کو اور اس کے سسرال والے ٹھیک لگ رہے ہیں؟ ہاں، وہ تمہاری باتیں سن کر پتہ چل رہا ہے، اور سب کا مختلف مزاج ہوتا ہے، مختلف نصیب، اور شوہر کے مزاج سے بیوی کا ڈھلنا پڑتا ہے۔ میرب رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ڈھل تو رہی ہوں امی، صبح اٹھ کے ناشتہ خود بنانے لگی ہوں، جیسا حارث کہتے ہیں ویسا کرتی ہوں، بس اپنی تعلیم مکمل کرنے کا ہی تو کہہ رہی ہوں۔ اسے ڈھلنا نہیں بولتے فاطمہ۔ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو، تمہارے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو، اسے خاموشی سے کر لینا ڈھلنا ہوتا ہے۔ اور جب تک لڑکی ڈھل نہیں سکتی، جب تک بس نہیں کر سکتی۔
کسی کو شادی شدہ زندگی بنی بنائی اچھی ملتی ہے تو کسی کو بنانی پڑتی ہے، اور اکثر بنانے میں عورت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میرب اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، مریم خاموشی سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اسے بنی بنائی خوبصورت شادی شدہ زندگی ملی ہے۔ فاطمہ میرب کی باتیں نہیں سمجھنا چاہتی تھی، پر ان کے الفاظ میں کچھ تھا جو فاطمہ کی سوچ پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ امی، لیکن میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، سب ضائع ہو جائے گی۔ اب کی کمزور آواز میں آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ میرب نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور فاطمہ میرب کے پاس بیٹھی تو میرب نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اس محنت کے ضائع ہونے کے غم نے اپنی خوشیاں ضائع مت کرو فاطمہ، تمہاری پڑھائی اگر مکمل ہو بھی جاتی ہے تو تمہاری ضد پر تو تمہیں اس سے کیا خوشیوں کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ تم اپنی زندگی میں مشکلات میں اضافہ ہی کرو گی۔ حارث کے دل میں بھی یہ بات رہ جائے گی کہ تمہاری نظر میں اس کے فیصلوں کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی تمہاری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا، آج مانو گی تو کل منوانے کا منہ رہے گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد میرب نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرب نے اسے پیار کیا اور اس کی پسند کا کھانا اپنے ہاتھ سے بنانے اٹھ گئی۔ اس کے بعد مریم بھی اسے کچھ نہ کچھ سمجھاتی رہی، پھر اسے اپنے دوپہر کے رویے پر افسوس ہوا جس نے حارث کے ساتھ کیا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا، پر اس کی ایک خوبی اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ کیا اس کے ساتھ انا والا مسئلہ نہیں تھا؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ حارث سے معافی مانگ لے گی۔ اسے میرب کی ساری باتیں ٹھیک لگی تھی، کل سے کسی کا کیا گیا، بلکہ اس کا ہی رو رو کے برا حال تھا۔ دکھی تو بس وہ تھی اور اس کی دکھی ہونے سے کسی کا کوئی خاص اس پر فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ضد انسان وہیں کرتا اچھا لگتا ہے جہاں پوری کی جائے، ورنہ وہ ضد سے تبدیل کر کے بدتمیزی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کون سی گھر بسانے والی لڑکیوں کے طور طریقے ہیں جو آئے دن اٹھ کے میکے چلی جاتی ہے اور قربان جاؤں میں اپنی بیوی کے غلام بیٹے پر کہ بیوی کو منع کرنے کی بجائے اس کا حکم بجا لاتا ہے۔ جلتے کڑتے وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ آپ اتنی روایتی ساس کیوں بن رہی ہیں؟ آپ کا رویہ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری ساس بھی ایسے نہ کرے میرے ساتھ۔ سندس افسوس سے بولی اور واقعی حیرت تھی کہ اپنی ماں کے رویے پر جو وجہ بے وجہ تانے دیتی تھی فاطمہ کو۔ سندس نے کہہ تو دیا، پر سندس کی کہی تہمینہ کے پیر سے لگی تالو پر بجی۔ میں روایتی ساس نہیں بن رہی، مگر افسوس اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے نصیب پھوڑ دیے میں نے۔ اگر تمہارے بھی یہی اتوار رہے نا سسرال میں تو تمہارے سسرال والے بھی تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تو میں برداشت کر رہی ہوں، اور نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں، بیٹے کو آئے دن بلا لیتے ہیں بجائے اس کے کسی سمجھائیں کہ سسرال میں دل لگائے۔ ناگواری سے کہتی وہ سندس کو باتیں سنا کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ سندس افسوس سے بس دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی امی ایسا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب حارث کی گاڑی کی آواز آئی، اور پھر 5 منٹ بعد ہی حارث اندر آیا۔ حارث نے تہمینہ کا پوچھا تو سندس نے یہ بول کے ٹال دیا کہ وہ سو رہی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کی ماں سے یا بھابھی سے بدظن ہو۔ ارحم موبائل پر فرقان کی بھیجی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ وہ ڈیٹیلز پڑھ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا اور اسکرین پر حماد کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے موبائل کو دیکھا اور پھر دوسرے لمحے کال اٹھائی۔ ہیلو، میں نیچے کھڑا ہوں، کہتے ساتھ حماد نے کال کاٹ دی۔ ارحم نے موبائل کو دیکھا اور پینٹ کی جیب میں ڈالتا کھڑا ہو گیا۔ کل ہوئی بدمزگی کے تاثرات اس کے چہرے پر نہیں تھے۔ وہ نیچے آیا پر حماد نہیں تھا۔ وہ پورچ میں آیا تو وہیں حماد کی گاڑی کھڑی تھی اور حماد گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ گاڑی سے باہر نہیں نکلو گے؟ دوسری طرف کے شیشے پر جھک کر اس نے اندر جھانکا۔ نہیں، اندر بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ ارحم کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا، اور ارحم کوئی سوال کیے بنا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ حماد نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر لی۔ 5 منٹ گزرے تھے جب حماد نے گاڑی روکی اور ارحم اس کی گاڑی روکنے پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بات گھر پہ بھی ہو سکتی تھی، باہر لانے کی کوئی خاص وجہ؟ ارحم نے بھی سنجیدگی سے پوچھا، اور یہ حرکت کچھ عجیب سی لگی۔ بس تھی ضرورت، تمہیں غصے میں خیال نہیں رہتا۔ اگر میں وہاں کوئی بات کرتا اور تمہاری آواز بلند ہوتی تو آنٹی اور انکل کو پتہ چل جاتا۔ ارحم نے اس کی بات سمجھتے اس بات میں سر ہلا دیا، ضرور وہ کوئی غصہ دلانے والی بات ہی کرنے لگا تھا۔ ارحم، سارا بہت ہرٹ ہوئی ہے تمہارے رویے سے۔ تو بالکل عام لہجہ تھا، نہ غصہ تھا نہ طنز۔ تمہارے الفاظ کل غلط تھے، سب ہنس رہے تھے اس پر۔ اس نے اپنا مذاق خود بنوایا ہے، میں نے منع کیا تھا کہ میں کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہاں کہا تھا، پر اب بات کچھ اور ہے۔ حماد سامنے روڈ پر نظریں جمائے ارحم نے الجھ کر اسے دیکھا، پر وہ ارحم کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کل رات کو ڈیڈ کو بتا دیا کہ میں سارا سے محبت کرتا ہوں۔ ارحم نے دونوں آئی برو اچکا کر اسے دیکھا، اور یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اوہ گریٹ، امید ہے جوتا نہیں پڑا ہوگا۔ ارحم نے بات کو مذاق کا رنگ دیا، پر وہ پھر بھی سنجیدہ تھا۔ ڈیڈ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور وہ سارا کے گھر رشتہ لینے بھی تیار ہیں، لیکن حماد بولتے بولتے رکا اور ارحم کی جانب دیکھا۔ ارحم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا صرف ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ ہے ارحم، اور وہ تم ہی ہو، اور محبت بھی ایک ہی سے کرتا ہوں، اور وہ ہے سارا۔
تو میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، پر سارا کے لیے پیچھے ہٹنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو مت چھوڑو، میں نے تمہیں اسے چھوڑنے کا نہیں بولا۔ ارم نے کندھے اچکا دیے۔ ہاں نہیں بولا، لیکن حماد تمہیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ دو۔ حماد جسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہو رہے تھے، ارم کے بیچ میں ہی بات کاٹنے پر لب بھیج گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرے گی یا نہ، پر اگر ہاں ہو گئی تو میں نہیں چاہتا کہ بعد میں مجھے کوئی مسئلہ ہو، اس لیے اس سے اپنے کل کے الفاظوں کے لیے معافی مانگ لو۔ ارم بنا کسی تاثر سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ حماد کیا بات کر سکتا ہے۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، پھر بھی صرف میرے لیے؟ ارم کو خاموش دیکھ کر وہ التجائیہ انداز میں بولا، ٹھیک ہے۔ حماد نے حیرت سے ارم کو دیکھا۔ ارم الیاس معافی، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ خود کو غلطی پر نہ سمجھیں، ناممکن۔ تو پھر اب؟ خیر جو بھی تھا وہ راضی ہو گیا، یہی بہت تھا۔ تھینک گاڈ تم مان گئے، میں تو یہی سوچ کر پریشان تھا کہ پتہ نہیں تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا۔ چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ حماد کے دل میں تو سکون اترا تھا، وہ کل کے جذبات میں بہت بڑا فیصلہ کر گیا تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ تو ارحم سے محبت کرتی، وہ بھلا کیسے اس کے لیے ہاں کرے گی، اور اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کر دی، لیکن جیسے بھی کی پر اب تو ہو گئی تھی۔ ویسے تو یہ ناممکن ہی تھا، پر معجزے اب بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہو اور سارا ہاں کر دے۔ رات ہونے سے پہلے فاطمہ نے حارث کو خود ہی میسج کر دیا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی رہی، نہ حارث نے کچھ کہا نہ فاطمہ نے۔ فاطمہ تو انتظار کر رہی تھی کہ حارث کچھ کہے، کوئی گلہ کرے اور وہ معافی مانگے۔ رات کے کھانے پر بھی خاموشی رہی، فاطمہ کا موڈ بھی اب نارمل تھا۔ تہمینہ نے کچھ بھی نہیں کہا، شاید وہ ناراضگی ظاہر کر رہی تھیں۔ ویسے ایسے لوگ ناراض ہی اچھے لگتے ہیں نا، بلکہ ان کو سدا ناراض ہی رہنا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ خیر ناول کی طرف واپس آتے ہیں۔ فاطمہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل کر حارث کا انتظار کر رہی تھی، اور حارث کمرے میں آیا تو فاطمہ کو اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا۔ دل میں آیا کہ پوچھے، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں واپس جونی کی ضد نہ کرے، اور فریش ہونے گیا تو فاطمہ اسے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ تولیے سے منہ صاف کرتا باہر نکلا۔ تولیہ صوفے پر رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھا اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ پھر وہ والیٹ نکال کر رکھا، اور جب تک فاطمہ اس کے سر پر کھڑی ہو چکی تھی۔ جس طرح وہ کھڑی تھی، حارث نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ جو بھی تھا، اگر وہ دوبارہ جونی کی ضد کرتی تو وہ اسے پیار سے سمجھا لیتا یا سختی سے، پر اس طرح اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ حارث نے اسے دیکھتے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حارث نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سوری کہتی نظریں جھکا گئی۔ حارث اس کے سوری کرنے کی وجہ بھی جانتا تھا۔ اٹس اوکے، مسکرا کر کہتے اس نے فاطمہ کے گرد بازو پھیلائے۔ 1 منٹ رکو۔ فاطمہ کے پاس سے کھڑے ہوتا وہ الماری کی طرف گیا اور لفافہ لایا اور اسے فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے لفافے کو دیکھ کر اس کی سوالی نظروں سے دیکھا تو اس نے آنکھوں سے ہی لفافہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نے لفافہ کھولا اور اندر سے نکلے کاغذ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ہم پاکستان ٹور پر جا رہے ہیں، اس نے خوشی سے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ فوراً میرب کی بات یاد آئی تھی، اس محنت کے ضائع ہونے کے غم نے اپنی خوشیاں ضائع مت کرو۔ ٹھیک ہے تو کہا تھا امی نے، بھلا پڑھائی پوری نہ ہونے سے کہاں خوشی کا تعلق، اور آج فاطمہ عارف پہلی مرتبہ اپنی ضد اور اپنی خواہش قربان کر کے شوہر کے مزاج سے ڈھلی تھی۔ حارث اسے خوشی میں دیکھ کر ہنس دیا۔ آرام سے، ہاں جا رہے ہیں ٹور پر، تم نے ہی تو کہا تھا نا میرے ساتھ پاکستان ٹور پر جانا ہے، تو بس میں نے چھٹی اپلائی کی ہے اور مل گئی۔ تھینک یو سو مچ حارث، آپ بہت اچھے ہیں، خوشی سے کہتے اس نے زور سے حارث کے گال کھینچ لیا اور حارث کے منہ سے سس کی آواز نکلی۔ ہائے، کل کلب میں جو بھی ہوا اس میں غلطی تمہاری تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم نہیں مانی۔ فاطمہ میری زندگی میں تمہارے بعد آئی ہے، محبت ختم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ رہے تو آپ اس کی باتیں کرتے ہو، لیکن اگر وہ دور بھی ہو تو اس کی محبت دل سے ختم نہیں ہوتی، بس کرنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی، اور فاطمہ کو میں دور نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی اس کی محبت کسی صورت میرے دل سے ختم ہوگی۔ اگر فاطمہ نہ بھی ہوتی میری زندگی میں تب بھی تم نہیں تھی، تمہیں مجھ سے محبت نہیں وقتی اٹریکشن ہے جسے تم محبت تصور کر رہی ہو۔ میرے لیے اپنا دل دکھانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ، کوئی تم سے بہت محبت کرتا ہے اور کافی عرصے سے کرتا ہے، پر وہ تمہیں کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ کبھی بول نہیں سکتا، لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا بہت جلد، اور اگر پتہ چلے تو اس کی قدر کرنا، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، میری طرح اپنی باتوں سے تمہیں بے مول نہیں کرے گا۔ اور کر کے لیے میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، سوری۔ سینڈ پر کلک کر کے اس نے موبائل بیڈ پر ہی رکھ دیا اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں موند کیا۔ جانتا تھا نیند تو نہیں آنی، پر کیا پتا دیر سے ہی صحیح۔